خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک انتہائی کراچی شہر کی بہت ہی خوبصورت مسجد جو DHA فیز 7 ایکسٹینشن میں واقع ہے، مسجد کا نام ہے مسجد الامان، اور یہ بالکل عرب اسٹائل کے ساتھ 3-4 منزلہ بنی ہوئی ہے۔ 800 سے 1000 گز کا رقبہ ہے، جس کے دائیں بائیں ہریالی اور پارک ہے۔ مسجد جن پتھروں سے بنائی گئی ہے وہ انتہائی شاندار ہے۔ ہم اپنے چینل میں آپ کو اس سے پہلے بھی کئی خوبصورت مساجد بتا چکے ہیں، لیکن آج کی جو مساجد ہے اس کے اندر نماز پڑھنے کا بہت ہی زیادہ سکون اور بہت ہی زیادہ سکون قلب محسوس ہوا ہے۔ مسجد انتہائی عبادت کی جگہ اور اللہ کا گھر ہوتی ہے، جہاں پہ بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایوبیہ اسٹریٹ کے اوپر یہ مسجد موجود ہے، اور آپ کو جب بھی کبھی موقع ملے تو ضرور اس مسجد کے اندر شریک ہوئیے گا، اس میں نماز پڑھیے گا۔ خواتین کا علیحدہ انتظام ہے، مردوں کا علیحدہ انتظام ہے۔ پارکنگ کی بڑی حد تک سہولت ہے، تو آپ اس مسجد میں آ کے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ ایک انتہائی شاندار قسم کی مسجد ہے۔ کہتا ہے کہ مسجد کے اندر 3-4 فلور ہیں، جس میں ایک فلور جو ہے خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور اسی طریقے کار سے مردوں کے لیے، اور اسی طریقے کار سے جمعے کی نماز اور باقی کسی بڑے تہوار کے موقع کے اوپر جو ہے وہ اس میں خواتین کی بڑی تعداد یہاں شامل ہوتی ہے۔ ننھے منھے بچے مسجد کے گارڈن کے اندر فٹ بال کھیل رہے ہیں، اور یہی بچے ابھی عشاء کی نماز کے اندر بھی یہاں پر موجود تھے۔ تو مسجد اسی طریقے کا مرکز ہونا چاہیے، اور بنیادی طور پہ مسجد کے اندر اہل محلہ کو، سوسائٹی کو، سب لوگوں کو یہاں بڑی تعداد کے اندر جب وہ آتے ہیں تو یہاں مسجد کے اندر اپنے وہ مسئلے مسائل کو بھی بیان کیا کریں، اور مسجد جو ہے وہ ہر لحاظ سے مرکز کا حیثیت رکھنا ہونا چاہیے۔ مسجد کو صرف نماز پڑھنے کے لیے اور نماز پڑھ کے واپس جانے کے لیے اور تالے لگانے کے لیے نہیں، بلکہ مسجد کو ایک مکمل طور پہ علاقے کا، محلے کا ایک خالص دینی مرکز ہونا ہے۔ بہترین ہریالی، ہر طرف خوبصورت پودے، گرینری، گھاس، لائٹنگ کا انتظام، ماربل اور پتھر جو لگایا گیا ہے وہ بھی انتہائی شاندار قسم کا، اور اسی طریقے کار سے بچوں اور خواتین کا مسجد کے اندر آنا جانا، اور یہ ساری چیز کا بڑی بہترین طریقے سے خیال۔ یہ مسجد کے بائیں طرف کی جگہ ہے، اور اب آپ اس کے ڈیزائن کو، اس کے گنبد کو، اس کے مینارے کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت رات عشاء کا ٹائم ہے، ہو سکتا ہے شاید روشنی کم ہو، لیکن یہ ہے کہ بالکل اس طریقے سے جیسے عرب کے ریگستانوں میں یا دور دراز دبئی یا قطر کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو مسجدوں کے سٹائل اس طرح ملتے ہیں۔ مسجد کے ساتھ ہی جو مسجد سے باہر جیسے ہی نکلتے ہیں، رنگ برنگی پھول بڑے شاندار اور نفیس طریقے سے رکھے گئے ہیں۔ مسجد کے باہر کا ایریا، اس کی پارکنگ، مسجد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے چاروں طرف سے جو ہے یہ کھلی، اور اس کی اندر پارکنگ کی سہولت موجود ہے۔ یہ اس کے باہر کا ایریا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ٹوٹل یہاں پہ پتھر کا کام ہوا ہے، اور اس کے آرکیٹیکچر نے اور ڈیزائنر نے اس پہ بڑی ہی محنت کے ساتھ اور بڑے بہترین طریقے کے ساتھ اس کا کام کیا۔ مسجد کا انتہائی شاندار قسم کا وضو خانہ، اور وضو خانے کے اندر جو ٹوٹیاں اور نلکے لگے ہوئے ہیں وہ بھی انتہائی دیدہ زیب، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ باہر سے منگوائے گئے۔ صاف ستھرا وضو خانہ ہے، اور یہاں بڑی ترتیب کے ساتھ چھوٹے سے ایریے کو بڑے بہترین طریقے سے کور کیا گیا ہے۔ مسجد کے امام کی جگہ انتہائی خوبصورت اور شاندار ہے، اور اسی طریقے کار سے یہاں پہ جو امام کی جگہ اور جو دیگر چیزیں مسجد کیونکہ 3 فلوروں کے اوپر تک موجود ہے، مسجد کے اندر ساری چیزوں کو بڑی بہترین طریقے سے خیال کیا گیا ہے۔ مسجد کے اندر کی جگہ انتہائی شاندار ہے، اور اس کا جو اندر قالین بچھایا گیا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ترکی سے منگوایا گیا ہے۔
مسجد امان جو ہے ایک جدید اسٹرکچر کے ساتھ، ہر چیز اس کی انتہائی دیدہ زیب، اور اللہ کے اس خوبصورت گھر کے اندر نماز پڑھ کے یہ احساس ہوا کہ بنانے والوں نے اور اس کی تعمیر کرنے والوں نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جن لوگوں نے اس کو ڈیزائن کو ترتیب دیا اور اس نقشے کو ترتیب دیا، جو لوگ عرب ممالک کے اندر رہے ہیں ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ بالکل اسی طرح امتیاز سے بنائی گئی ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی بڑا خیال رکھا گیا ہے، اور مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے لے کے وضو خانوں تک اور ہر چیز کو انتہائی دیدہ زیب طریقے سے بنایا گیا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے چھوٹے اسٹینڈ ہیں جن کو اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے، آپ کرسی پہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ساری چیز کر سکتے ہیں۔